بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و سامعین، آج آپ حضرات کو جو مسافر ہے، مسافر کی نماز کے بارے میں چند معروضہ درس کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سماعت فرما لیجئے کہ ہر مسافر پر نماز قصر جو جائز نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ شخص کے جس کی جو سفر کی منزل ہے یا سفر کی جو مسافت ہے وہ کم از کم 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر ہو، یا اس سے زائد ہو، 100 کلومیٹر ہے، 200 کلومیٹر ہے، 300 ہے، 400 ہے، 500 کلومیٹر ہے، تو ایسے شخص پر جو ہے وہ نماز قصر کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ نماز قصر جو ہے وہ نماز کے فرائض میں ہوتی ہے۔ جو نماز فرض ہیں جیسے 4 رکعت فرض ہیں نماز عصر میں، ظہر میں، عشاء میں، تو ان نمازوں میں آپ فرضوں میں 4 کی بجائے 2 ادا کریں گے، اور یہ اس شخص پر لازم ہوگی قضا کرنا، قصر کرنا، کہ جو مسافر شرعی کہلائے گا۔ اگر کوئی بندہ 70 کلومیٹر، 60 کلومیٹر، 80 کلومیٹر کے مسافت تک وہ جاتا ہے تو ایسے شخص کے لیے جائز نہیں ہوگا کو نماز قصر ادا کرے۔ اچھا، اس کے ساتھ سے یہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ جب آپ مقیم امام کے پیچھے، یعنی وہاں کا وہ رہنے والا امام ہے، وہاں اس مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، اگرچہ مسافر ہیں، 100-200 کلومیٹر آپ نے سفر کیا ہوا ہے، تو اس صورت میں جب آپ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ 2 رکعت نہیں پڑھیں گے، پھر اس کے پیچھے آپ 4 ہی نماز پڑھیں، 4 فرض ہی ادا کریں گے۔ اسی طرح ہمارے جو احباب ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ سفر میں جا کر بس 2 فرض پڑھ کے جو ہے وہ باقی سنت نوافل وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، اس شخص کے لیے جائز ہوتا ہے کہ جس کی گاڑی کے جانے کا اندیشہ ہو یا اور کی شرعی مجبوری ہے تو وہ سنت مؤکدہ اور نوافل چھوڑ سکتا ہے۔ نوافل تو ویسے ہی بندہ پڑھے تو ثواب نہ پڑھے گناہ نہیں ہے، لیکن جو سنت مؤکدہ ہیں اس کا جو ہے وہ ترک کرنے والا، اس کے لیے جو ہے وہ عذاب نار کی وعیدات موجود ہیں۔ لہٰذا اس کو روٹین نہیں بنانی چاہیے۔ اگر ٹائم ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو آپ فرض کے ساتھ ساتھ آپ نوافل اور سنت کو بھی ادا کریں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں آپ زیادہ سے زیادہ اجر کے مستحق ٹھہر پائیں۔ اب اس میں چند مسائل آپ یہ ذہن میں رکھیے۔ اگر کوئی شخص اس کی نمازیں قضا ہو گئی تھیں، وہ گھر میں رہتا تھا، اپنے مقیم تھا، تو وہ حالت سفر میں اگر قضا کرنا چاہتا ہے تو ادھر مقیم حالت میں جب اس سے نمازیں قضا ہوئی تھیں تو حالت سفر میں جب قضا کرے گا تو اس کو پوری ہی ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سفر میں اگر کوئی اللہ نہ کرے نماز قضا ہوئی ہے تو وہ جب واپس پلٹے گا، اپنے گھر آ گیا، تو واپس جب آئے گا ادھر وہ واپس گھر آنے کی وجہ سے نماز میں قصر نہیں کرے، وہ نماز پوری نہیں پڑھے گا، بلکہ قصر والی نماز ادھر بھی قصر ہی ادا کرے گا۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں، اگر کوئی شخص جو ہے وہ حالت سفر میں نماز قضا ہوئی ہے تو وہ حالت سفر میں قضا ہونے والی نماز ادھر آ کے واپس آ کے بھی نماز قصر ہی ادا کرے گا۔ اگر ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، یہ تینوں نمازوں کی جو 4 رکعت ہیں وہ 2 ہی ادا کرنی پڑیں گی۔ بعض اب آپ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ 4 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے، وہ نماز قصر ادا نہیں کرتا، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ نماز اس کی ہو جائے گی، مگر علماء نے منع کیا ہے کہ اللہ کی دی رخصت کو، اللہ کی دی اس چھوٹ کو بندہ ٹھکرا دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ جب تو رب العالمین تمہارے لیے آسانی پیدا فرما رہا ہے، تمہیں وہ 4 کی بجائے 2 کو حکم دے رہا ہے، تو پھر تم جو ہے وہ اس کی اس نعمت کو کیوں ٹھکراتے ہو؟ بار کہ اب نماز ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہمارے مسافر حضرات ہوتے ہیں وہ حالت سفر میں یہ ذرا خاص خیال رکھیں کہ اپنے انجوائمنٹ کے لیے گانے لگا کر سفر کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی ساتھ عرض کریں گے، خدا را حالت سفر میں ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہمارے سامنے ہو چکے ہیں کہ گاڑیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اور اس صورت میں کافی حادثات کا شکار ہو جاتا ہے انسان۔ تو اگر سفر بندہ کر رہا ہو اور وہ انجوائمنٹ کے لیے وہ گانے سنے، گانے تو ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافقت پیدا کرتے ہیں، تو گانوں کے حوالے سے خدا را سفر میں گانے سن کر، میرا یہ پیغام خصوصاً میرے نوجوان بھائیوں کے لیے ہے، وہ جب سفر میں جاتے ہیں تو اتنے گندے گانے لگائے ہوتے ہیں کہ لگتا نہیں کہ مسلمان لوگ ہیں کہ جو یہ گانے سن رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ ذرا سے گزارش ہے، جب آپ سفر پہ جائیں تو حالت سفر میں آپ ذرا جو ہے وہ گانوں سے اپنے آپ کو لطف اندوز نہ کیا کریں، بلکہ اللہ کا کلام پڑھتا رہا کریں۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی مصیبت حالت سفر میں آ بھی جاتی ہے
تو اللہ کے کلام کے صدقے مصیبتیں ٹل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس حوالے سے جب آپ گھر سے نکلیں تو اس وقت بھی آپ اپنے گھر سے دعا پڑھ کر نکلیں، اور جب آپ گاڑی میں بیٹھیں تب بھی دعا پڑھ کر نکلیں، کیونکہ یہ ایک شرعی رہنمائی ہے۔ اور سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، یہ جو سفر کی دعا ہے یہ پڑھ لیں، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان رب الغفور یہ پڑھ لیں۔ بلکہ حالت سفر میں جب جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں کچھ نفل پڑھ کر جائیں، الہی میرا خیر سے ہی سفر ہو جائے، میں خیر سے واپس گھر پلٹ آؤں۔ تو ہمارے کافی احباب جو ہیں وہ سفر میں پتہ نہیں کیا کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں، اور پھر بعد میں انہیں مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے اگر کسی صاحب کے آج ایک اور مسئلہ بھی ذہن سماعت فرما لیں، اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی جگہ سفر کرنے جا رہا ہے، مثال کے طور پہ وہ یہاں سے جاتا ہے، وہ اسلام آباد جاتا ہے، پنڈی جاتا ہے، کراچی جاتا ہے، کسی اور شہر جاتا ہے، اگر اس کی نیت جو ہے وہ 15 دن سے کم کی ہو، یعنی وہ جاتا ہے اپنے سامان لینے جا رہا ہے، سامان لینے والے کے لیے اس کا مائنڈ ہے کہ میں 2-3 دن رہ کے واپس آ جاؤں گا، تو اس صورت میں 15 دن سے کم نیت کرنے والے شخص جو ہے وہ نماز قصر ہی ادا کرتا رہے گا۔ اگر کسی صاحب کی نیت یہ ہو جی میں نے 1 مہینہ وہاں اسٹے کرنا ہے، تو 15 دن سے زیادہ رہنے والے شخص کے لیے نماز قصر کرنا جائز نہ ہوگا، بلکہ وہاں پر پہنچ کر حالت سفر میں اگر وہ مسافر شرعی ہے، 92 کلومیٹر کا سفر زیادہ ہے، 100 ہے 200 کلومیٹر راستے میں، تو حالت سفر میں قصر نماز ہی پڑے گا، مگر وہ جب منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے اس کی نیت 15 دن سے زیادہ رہنے کی ہے۔ جیسے بعض کا چھٹیاں ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کو، تو اسٹوڈنٹس مہینہ 2 مہینے رہنے جاتے ہیں خالہ ماما چاچوں گھر، تو اس صورت میں ان کے لیے نماز قصر کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ پوری ادا کریں گے۔ ہاں اگر کسی صاحب کی 2-4 دن 6 دن 8 دن 10 دن رہنے کا ایک بندے کا ارادہ ہو، تو اس صورت میں جو ہے وہ نماز قصر ادا کریں گے اور نماز مکمل نہیں ادا کریں گے۔ اسی طرح ایک وہ شخص ہے کہ جو یہاں سے جاتا ہے، وہ پنڈی اسٹے کرتا ہے، کہتا ہے یار بس میرا یہ کام 2-4 دن کا ہے، تو 2-4 دن میں واپس آ جاؤں گا۔ اب ہوتا ہی ہے کہ وہ کہتا ہے میرا کام کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، حتیٰ کہ اس کو مہینہ لگ جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ نماز قصر ہی ادا کرتا رہے گا، کیونکہ اس کی نیت نہیں ہے زیادہ دن رہنے کے 15 دن سے، وہ تو 2-4 دنوں کے لیے رہنے گیا تھا، تو اس صورت میں جو ہے وہ نماز قصر ادا چاہے اس کو سال بھی لگ جائے، اگر اس کا ارادہ ہے جی میں 1 مہینہ یہاں رہوں گا یا 15 دن سے زیادہ وہ رہنے کی وہ نیت کرتا ہے، تو اس صورت میں وہ نماز قصر والی نہیں بلکہ مقیم نماز ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔